بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 4، صفحہ نمبر 19۔ کیا کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ ماجد نے ساجد سے سوال کیا، کیا کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ ساجد: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماجد: کیوں؟ ساجد: وجہ تو بالکل ظاہر ہے، کیونکہ تم اسی چیز کو دیکھ سکتے ہو جس میں کچھ جسمانیت ہو، یعنی کچھ لمبائی چوڑائی، کچھ موٹائی، کچھ گاڑھا پن ہو۔ تمہارے اندر تمہاری جان موجود ہے، مگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہوا تم کو لگتی ہے مگر نظر نہیں آتی، کیونکہ اس میں کثافت اور گاڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے بھی پاک ہے اور کثافت سے بھی مبرّہ ہے۔ وہ لطیف ہے، لہٰذا نہ نظر آتا ہے، نہ ہاتھ اس کو چھو سکتے ہیں، اور نہ وہ ہوا کی طرح آپ کے بدن سے لگ سکتا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لو، دیکھو، آفتاب تمہارے سامنے ہوتا ہے، مگر تم اس پر نظر نہیں جما سکتے۔ تمہاری نظر جیسے ہی آفتاب کی طرف اٹھتی ہے، چکا چوندھ ہو جاتی ہے۔ اب اگر آفتاب کی روشنی 2-3 گنی ہو جائے تو پھر آفتاب تو آفتاب، تم دھوپ پر بھی نظر نہ ڈال سکو گے، چمگادڑوں کی طرح دھوپ سے چھپتے پھرو گے۔ اور اگر آفتاب کا نور 100 گنا ہو جائے تو پھر سوچو کیا حال ہو، زندگی محال ہو جائے۔ اب سمجھو، آفتاب کی ذات، اس کا نور، اس کی لطافت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیچ ہیں، بے حقیقت ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی کنارہ ہے، نہ اس کے نور کی کوئی انتہا، اور نہ اس کی لطافت کی کوئی حد ہے۔ بس تم ہی بتاؤ، تمہاری یہ کمزور آنکھیں اس کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ اب یہ بھی سمجھ جاؤ کہ اگر خدا نظر نہیں آتا تو یہ اس کا قصور نہیں، بلکہ تمہاری آنکھوں کی کمزوری ہے۔ اور یہ جو تم سنا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہزاروں پردوں میں ہے، تو دیکھو، اللہ تعالیٰ پر کوئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ پردہ ہماری کمزوری اور ہماری آنکھوں کی نااہلیت ہے۔ اب اگر ہماری کمزوری کے پردے اٹھ جائیں تو بے شک اس کی ذات پاک نظر آ سکتی ہے۔ ماجد یعنی ساجد سے بات تو آپ نے خوب سمجھا دی اور میری سمجھ میں بھی آ گئی۔ بے شک ان آنکھوں سے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ جب خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کی بول چال اور اس کی آواز نہیں سن سکتا، تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کی کیا کیا صفتیں ہیں، اس کے حکم کیا ہیں، وہ بندوں سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناخوش ہوتا ہے، یہ کیسے معلوم ہو؟ ساجد: دیکھو بھائی، کچھ باتیں تو ایسی ہیں جن کو انسان اپنی عقل سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ
جب اس تمام مخلوق پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل اور سمجھ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بہت بڑا دانا ہے، اس کا علم بے انتہا ہے۔ کیونکہ جب ہم باغیچے کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی لگانے والا ہے، محل کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کوئی تعمیر کرنے والا ہے، بجلی کے کمکموں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ ان کا کوئی فٹ کرنے والا ہے، تو یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، بے شمار تاروں کے کمکمے، دریاؤں اور پہاڑوں کے عجیب و غریب نظارے یقیناً گواہی دیتے ہیں کہ کوئی خالق اور پیدا کرنے والا ہے جو بہت دانا، بہت بینا، بہت بڑی قدرت والا ہے۔ نہ اس کے علم کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی قدرت کی کوئی حد ہے، اور بہت سی باتیں جن کا فیصلہ ہماری عقل نہیں کر سکتی، مثلاً یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کن باتوں سے آرام اور سکون ملے گا اور کن سے تکلیف پہنچے گی وغیرہ۔ ایسی باتوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی اور رسول بھیجے جو آتشی شیشہ کی طرح ایک طرف سے حاصل کر کے اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ بندوں کو فیض پہنچاتے ہیں۔ سوالات: ہماری نگاہ کن چیزوں کو دیکھ سکتی ہے؟ ہوا بدن سے کیوں لگتی ہے اور نظر کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے وجود کی دلیل بیان کرو۔ نبی دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ نبیوں کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کی مثال بیان کرو۔